ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالو پیچھے اور بتاؤ اس میں کیا کچھ موجود تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں حسرتیں دیکھیں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں مایوسیاں دیکھیں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاسٹ کو دیکھ کے نیگیٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اپنے ماضی پہ یہ ہماری علمی سطح ہوتی ہے جو ہمیں اپنے ماضی کو صحیح انداز سے دیکھنے کے قابل بناتی ہے. اپنے ماضی کو دیکھ کے شکر کا جذبہ, اپنے ماضی کو دیکھ کے اطمینان کا جذبہ, اپنے ماضی کو دیکھ کے دو ہی بڑے جذبے پیدا ہونے چاہیے, یا تو توبہ اور استغفار کا جذبہ یا شکر کا جذبہ, اور یہ دونوں جذبے بیک وقت پیدا ہونے چاہیے. مطلب کوئی انسان اتنا مطمئن ہے کہ توبہ بھول رہا ہے, کوئی انسان اتنا غیر مطمئن ہے کہ شکر کا دامن چھوڑ رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اپنی زندگی کے پچھلے 30 سال دیکھو کس طرح کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں, تو سب سے مناسب بات یہ ہے کہ شکر اور استغفار دونوں رجحانات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. ایک رجحان یہ پیدا ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے بڑی مسٹیکس کی ہیں, اللہ مجھے اس پہ معاف کرے, لیکن میں نے ان مسٹیک سے بہت لرن کیا ہے, الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر یہ سارا تذکرہ ایک ایجوکیشنل ویلیو رکھتا ہے. یہ سارا بیان جو ہے یہ آپ کے بچے کی زبردست ایجوکیشن کر سکتا ہے, جس میں آپ بتائیں گے کہ ہماری لائف میں یہ ہارڈ شپ تھی, ہماری لائف میں یہ چیلنج تھا, میں اس چیز کی اسٹرگل کر رہا تھا اور فیل ہو گیا, ہار گیا, میں اس ساری کوشش میں مجھے اتنی ناکامیاں ہوئی ہیں, اور ان ناکامیوں سے الحمدللہ میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا. میں آج جتنا کچھ جانتا ہوں وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے جانتا ہوں. تو الحمدللہ میں, اگر اللہ مجھے اس لمحے ناکام نہ کرتا تو شاید میں یہ سب نہ سیکھ پاتا. تو بہت ساری چیزیں آدمی اس کا جو ذوق توبہ اور ذوق استغفار ہے وہ ماضی پہ نظر ڈالنے سے مستحکم ہوگا. اس کا جو شکر کا جذبہ ہے وہ ماضی پہ نگاہ ڈالنے سے مزید توانا ہوگا. تو یہ کام اسے کرنا چاہیے اور اس کے زندہ حوالے اپنے بچے کو فراہم کرنے چاہیے, وہ ان تجربات کو اپنے بچوں سے شیئر کریں. تو آپ کے بچے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کی جو لائف اسٹوری ہے, آپ کی پوری لائف, آپ کی پوری زندگی میں ہوا کیا ہے, یعنی ہر بچے کو آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ آپ کی بایوگرافی لکھ سکے آپ کے انتقال کے بعد. وہ بتا سکے کہ میری امی یا میرے ابا انہوں نے کس ماحول میں آنکھ کھولی, کیسے انہوں نے, ان کا بچپن کیسا تھا, کیسے ان کی لائف میں, اور ان کی لائف کا وہ فیز جب ان سے بہت ساری نادانیاں ہوئیں, پھر ان کی لائف کا وہ فیز جس میں انہیں کچھ سمجھ آئی, پھر ان کی لائف کا وہ فیز جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ, ان کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جس میں انہوں نے اپنی لائف میں ایک ٹرن لیا, اور پھر اس کے بعد وہ اس طرف نکل گئے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ چیزیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نہ بتائیں, اور میں یہ, اور اس کا ایک بات اور سمجھیے, اصول یہ ہے, جس بات کو رب کریم نے راز میں رکھا ہے نا آپ کے حوالے سے, اس کو افشا مت کیجیے. اس حکمت کو سمجھیے. میں نے ایک دفعہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ میں ورک شاپ کر رہا تھا, اور میں نے کہا کہ میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ شیئر کیا کریں ہر بات, آپ سب کچھ شیئر کریں ان سے. عورتوں کو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ہسبینڈ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں, مردوں کو کہہ رہا تھا آپ عورتوں سے, اپنی بیگم سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں. تو کچھ عرصے کے بعد ایک نقصان ہو گیا ایک شیئرنگ کے نتیجے میں, وہ مطلب یعنی کچھ مسئلہ ہو گیا. پھر وہ آئے, کہنے لگے وہ آپ نے کہا تھا سب کچھ شیئر کر دیں, میں نے اپنی لائف کی ساری بات سچی بتا دی, وہ تاب نہیں لا سکیں. تو اس دن کے بعد سے کٹی چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ایک اور حکمت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو رب کریم نے پردہ, جس بات کو رب کریم نے پردے میں رکھا ہے نا, اس کو پردے میں رکھیے, اس کو نہیں بتائیے. جس کا پردہ رب کریم نے آپ کے حوالے سے, بہت کون انسان ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے, کون انسان ایسا ہے جس سے نادانیاں, حماقتیں, غلطیاں نہیں ہوئی. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا. تو بہرحال, لیکن بہرحال ہم اپنی زندگی کے بہت سے وہ نادانیاں اور وہ حماقتیں جن سے ہم نے کچھ سیکھا, تو ہم اس کا ذکر کریں اپنے بچوں سے. بچوں کو یہ پتہ لگے کہ میرے ابو بھی کبھی بچے تھے. بہت سے بچوں کو لگتا ہے کہ ابو پہلے دن سے ابو تھے, انہوں نے تو کوئی
ناسمجھی کی بات نہ کبھی کی نہ کبھی ان سے ہوئی، وہ پہلے دن سے ابو تھے، ڈائریکٹ ابو پیدا ہوئے تھے. مطلب ان کو بتائیں بیٹا میں بھی اپنے کپڑے گندے کر لیتا تھا، مجھ سے بھی چیزیں گر جاتی تھیں، مجھے بھی مار پڑتی تھی، میں بھی نادانی کرتا تھا، میں بھی بیوقوفی کے مطلب میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، شرارتیں کی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں. تو انہیں لگے کہ وی آر ہیومن. یہ بات کلیئر ہو رہی اس نوعیت کا. لیکن اس کی ایک اس میں کوئی سیکھنے والی بات ہونی چاہیے، اس کو ایک پازیٹیولی کنکلوڈ کرنا چاہیے. اگر کسی ایسے تذکرے کو حسرت پہ کنکلوڈ کر دیا، اگر کسی ایسے تذکرے کو گرج پہ کنکلوڈ کر دیا، اگر کسی ایسے تذکرے کو کسی مایوسی پہ کنکلوڈ کر دیا یا کسی یاسیت یا نیگیٹیوٹی پہ کنکلوڈ کر دیا، تو آپ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا، اور یہ علم ہوتا ہے، یہ علم کی سطح ہوتی ہے جو کسی آزمائش کو، کسی تکلیف کو رحمت اور فضل کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل بنا دیتی ہے. یعنی اسے لگتا ہے کہ یہ آزمائش رب کا ایک اور فضل ہے. یہ علم ہوتا ہے. جب علم نہیں ہوتا نا تو آپ کو مطلب زندگی مشکل لگتی ہے، لیکن جب علم ہوتا ہے تو مشکل آپ کو رب کی رحمت کی ایک شکل لگتی ہے. آپ کہتے ہیں بس اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اپنی زندگی کو اس طرح دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس طرح اپنے بچوں کو دکھائیں. اگلا کویسچن یہ ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعتاً خوش کرتے ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعتاً اداس یا کہہ لیجئے پریشان کرتے ہیں یا آپ کو غصہ جن باتوں پہ آتا ہے. ویسے تو آپ کے بچے نے بہت اچھی طرح جان لیا ہے، یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہے اس کا جواب آپ کے بچے نے بہت اچھی طرح جان لیا ہے. لیکن یہ سوال میں نے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ معاملات جن پہ میں غصہ کرتا ہوں، کیا وہ غصہ ان پہ مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ وہ غصہ کرنے والی باتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اور پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اور پھر میں اپنی یہ جو بات ہے یہ بہت کلیئرلی اپنے بچوں سے شیئر کروں کہ یہ وہ میرے میٹرز ہیں. بیٹا اس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے، اس بات پہ میں بیٹا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بات بیٹا مجھے اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. پہلے یہ دیکھیے کہ کیا وہ واقعی ڈسٹرب ہونے والی بات ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر اگر واقعی وہ ڈسٹرب ہونے والی بات ہے تو اس کو ایکسپلیسٹلی بہت پولائٹلی اچھے انداز سے بتا دیجیے. زبان سے کہہ دیجیے بیٹا یہ بات مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، بیٹا آپ بتا دیجیے، اسے پتہ چل جائے گا. اور پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے آنے والے دنوں میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سے آپ اگر ہمارے شہر کے بچوں سے ہی پوچھا جائے کہ بتاؤ آپ کے امی ابو آج کل کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، مستقبل میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے لرننگ ٹارگٹس کیا ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ سمجھ ہی نہیں آئے گا سوال. عجیب سا سوال لگے گا انہیں. کیا خیال؟ تو یہ دوسرے لیول کے کویسچنز تھے. اب تیسرے لیول کے کویسچنز پہ ہم جاتے ہیں. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تیسرا سیٹ آف کویسچنز ذرا سا بھاری ہوگا، اس پہ ناراض نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے. اب تک جو سوالات کیے ہیں میں نے وہ زیادہ کوئی مشکل تو نہیں تھے نا، آسان سے سیدھے سادے سوال تھے، مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ جو تیسرے سیٹ آف کویسچنز ہیں، دیکھیں پہلے سیٹ آف کویسچنز کا مقصد میں اپنے بچے کو بہت اچھی طرح سمجھوں اور میرا بہت اچھا ریلیشن شپ بن جائے. دوسرے سیٹ آف کویسچنز کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ذات پہ غور کروں اور مربی کی سطح پہ اپنے آپ کو بلند کروں. میرا تعلق مربیانہ تعلق ہو، مینٹورنگ ریلیشن شپ ہو میرا. ٹھیک ہے. بہت سے ابا جان ATM مشین بنے ہوئے ہیں، بس بچہ اپنے ابا جان کے پاس صرف اس وقت آتا ہے جب اسے کچھ چاہیے ہو. بلکہ ابا کو بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ آیا ہے مجھ سے بات کرنے، تو پہلا سوال کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، مانگو، بولو، بتاؤ کیا چاہیے. یہ ابا جان سوال ہی یہ کر رہا ہے کہ میں تو ایک ATM مشین ہوں، تم مجھ سے جتنا چاہو ڈرا کرو، اگر موڈ اچھا ہوگا تو انلمیٹڈ، موڈ خراب ہوگا تو سسٹم ہینگ، کچھ نہیں ڈرا ہو رہا، بھاگ جاؤ.
تو یہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہم تیسرے سیٹ آف کویسچنز ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تیسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے وہ ہماری زندگی کی معنویت کو اور اگلی سطح پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ. ہمارے بچوں کو مربی کی سطح پہ ڈیولپ کرنے کا باعث بنے گا. یعنی ہمارے بچے اس سطح پہ ڈیولپ ہوں. ہمارے بچوں کی بہت اچھی تربیت میں کیا کیا ٹولز چاہیے، یہ آپ کو ایک آؤٹ لائن دے گا کہ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کے ٹولز اور اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کا ویژن آپ کو ان کویسچنز کی مدد سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پہلا سوال ہے، ہاؤ کین یو امپروو دا ایجوکیشنل ویلیو آف یور چائلڈز انوائرمنٹ اینڈ روٹین؟ کیا سمجھ آ رہا ہے اس سوال سے؟ عجیب و غریب سا سوال لگ رہا ہے. اپنے بچے کا جو روٹین ہے اور اپنے بچے کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے، یعنی گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اور گھر کا جو روٹین ہے، پورے دن کا جو روٹین ہے، اس کی ایجوکیشنل ویلیو کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے روٹین میں کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے؟ اس وقت بچوں کا روٹین اوورلی پیکڈ ہے. بستہ اٹھاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، بستہ اٹھاتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں، پھر بستہ اٹھاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو ان کے روٹین کو بامانی، ان کے روٹین کو امپروو کرنا، ان کا روٹین ایسے ہو اور ان کا انوائرمنٹ کیسا ہو، گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہو. تو گھر کے اندر جو ہے وہ گھر کے انوائرمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے روٹین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں سورج کی روشنی آنی چاہیے، گھر میں وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے، گھر میں نوائز لیول کم ہونا چاہیے، گھر میں کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں اطمینان سے بیٹھ کے میں اپنا کام کر سکوں، پڑھ سکوں، بچے پڑھ سکیں. گھر میں کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں بچے میس کر سکیں، زون آف میس. اور اس کے لیے ہمارے اندر ٹالرنس فار میس ہونی چاہیے، ہمارے اندر ٹالرنس فار کیوس ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری پورے روٹین کے اندر ہر بچے کی یہ ڈیولپمنٹل نیڈ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور، کم از کم 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور گزارے، کم از کم. بچے جو ہیں وہ آؤٹ ڈور پلانٹ کی طرح ہوتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں چلڈرن آر لائک آؤٹ ڈور پلانٹس کیپٹ ان سائٹ فار ایڈمنسٹریٹو ریزنس. ان کی جو نشوونما، جب وہ باہر ہوتے ہیں نا گھر سے، تو ان کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ تیز ہوتا ہے. اگر کوئی اسکول یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی لرننگ کو اور اچھا کرے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو کلاس رومز میں نہ آنے دے. وہ کہے کہ بھائی باہر آپ کبھی آپ کسی بچے کو، بلکہ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں. کبھی آپ میں سے کون کون اسکول میں پڑھا تھا؟ کبھی اگر ایسا ہو کہ بچوں کو کوئی، آپ کسی کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کو سمجھ کے نہ آ رہا ہو، کچھ بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ یہ کام کیا ہے، یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا، آپ صرف ایک بات کریے، آپ اس پہ کیجیے یہ، اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کہیے ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں. پہلے تو بچے حیران ہوں گے کہ یہ آپ نے کہا کیا. انہیں لگے گا آپ یہ چلو باہر چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری کلاس کو باہر لے جائیں، پوری کلاس کو باہر لے جائیں اور ان سے کہیں 10 منٹ باہر ذرا گھومو پھرو، اور پھر ہم کہیں باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، کہیں لان میں، کہیں کوئی ایسی جگہ ہو، اوپن ایریا ہو، اور وہاں باہر بیٹھ جائیں، اور پھر ان سے کہیں ہاں بھائی کیا نہیں سمجھ آ رہا تھا. ان کا ذہن کام کرنے لگے گا ایک دم، جو گھر کلاس روم کے اندر رک گیا تھا نا، بالکل فریش ہو جائیں گے. آؤٹ ڈور ان کی روٹین میں اسپورٹس ہونا چاہیے. ایک ریسرچ ہوئی جس میں یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا میں اسکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ اتنا ٹائم بھی آؤٹ ڈور نہیں اسپینڈ کر رہے جتنا ایک امریکہ میں ایک پرزنر کو آؤٹ ڈور ٹائم اویلیبل ہے. امریکہ کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے آؤٹ ڈور چھوڑا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سائیکولوجیکلی فٹ رہیں.
نہیں تو اور پرابلم ہوگا، ان کی نفسیاتی بیماریوں کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کا بھی علاج کا خرچہ، تو انہیں باہر چھوڑا جائے۔ ہمارے جو اس وقت دنیا میں جو مطلب ہم نے روٹین ایسا بنا لیا ہے کہ وہ آؤٹ ڈور تو نہیں ہم انہیں بھیجتے، تو تھوڑا سا اس کے ارینجمنٹس کیجئے، نیچر کو ایکسپلور کرنے کے مواقع انہیں دیجیے، روٹین کو بھی بہتر کیجیے، انوائرمنٹ کو بھی بہتر کیجیے اپنے گھر کے، اور اس کے اوپر علم حاصل کیجیے۔ مطلب اس پہ یہ کام کرنے کا یہ پورا ایک موضوع ہے علم کا، ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے انوائرمنٹل سائیکالوجی۔ یہ ہمارے یہاں بہت نظر انداز شدہ موضوع ہے، اس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ماحول اور آرکیٹیکچر اور جس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، جو گھر کا پلان ہوتا ہے، وہ کس طرح کسی ہماری نفسیات پہ کیسے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسجد کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیسے نمازی کی کیفیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں اس قسم کی ریسرچ ناپید ہے۔ یعنی اگر پوری مسجد کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیا جائے تو نمازی کی کیفیت پر کیا اثر پیدا ہوگا، اور اگر مسجد کے باہر درخت لگا دیے جائیں اور بہت اچھا اور کھڑکیاں کھول دی جائیں اور ہوا آ رہی ہو اور تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی ہو، اور مسجد کے اندر ظہر میں اور عصر میں بلب جلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو نمازی کی کیفیت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر ظہر اور عصر میں لائٹ جلائے بغیر مسجد میں نماز نہ ہو سکتی ہو اور اے سی چلائے بغیر کام نہ چلتا ہو، تو کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا ہم ابھی اس وقت ہم نے ان موضوع اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ 21ویں صدی کے ہر تحفے کو ہم آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں۔ اگلا، what books, persons, material, places, stories and movies would you like your child to come across by age 14؟ سن بلوغت سے پہلے آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کون کون سی کتاب سے اس کا تعارف ہو جائے، کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ ملاقات کر لے۔ دیکھیں، میں اس کے پیچھے ایک اور بات ہے جو میں تھوڑا سا اور کلیئر کرتا ہوں۔ علم کیسے آتا ہے، اس کو ذرا سا اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا چاہیں تو۔ 7 چینلز آف نالج، علم کے 7 چینلز ہیں۔ علم آتا ہے اصحاب علم سے تعلق کے نتیجے میں، یہ ایک چینل ہے۔ علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، یہ دوسرا چینل ہے۔ علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے۔ علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے۔ علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے۔ علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے۔ اور علم جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، انسان علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ تو انسان جو ہے جب اس کی خودی بیدار ہوتی ہے، جب وہ اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو بھی اس کو علم جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں رب کریم نے علم کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ رب کریم نے ہمیں اپنی پہچان کرا کے ہماری روحوں کو شروع میں ہی ہماری پہچان کرائی تھی، ہمارے اندر تمیز خیر و شر رکھی ہے۔ ایک ان ٹاٹ چائلڈ جو ہے، چند مہینے کا بچہ بھی اچھے اور برے کو سینس کرتا ہے، یہ ریسرچ پروف کر چکی ہے۔ جس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو بھی ایک سینس ہے۔ تو علم کے یہ 7 چینلز ہیں۔ تو جو اب علم کا ایک چینل یہ ہے کہ وہ اچھے سمجھدار قابل لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، بڑے لوگوں کے ساتھ، اچھی کتابوں سے اس کا تعلق ہو۔ تو کیا ہم نے ان کتابوں کی کوئی فہرست بنا رکھی ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرے بچوں کا ان کتابوں سے تعارف ہو جائے؟ میرا بچہ 14 ایئرس کا ہونے سے پہلے ان اسکالرز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ صحبت کا اسے تجربہ حاصل ہو جائے، کم از کم 1 گھنٹہ ان لوگوں کے ساتھ گزار چکا ہو۔ اس کی کوئی ضرورت ہمارے معاشرے میں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس کو کس قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرنے کی ضرورت ہے، یا کون سے ایکسپیرینسز اس کے لیے بہت مفید ہوں گے، اس کی فیسیلیٹیشن کا آپ کو سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مٹیریل میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب آپ ایک بچے نے کس عمر میں کون کون سی چیزوں کو استعمال کیا،
کون کون سے ٹولز ہیں جو اس نے، جیسے کارپینٹر کے پاس ایک آری ہوتی ہے، سو جسے ہم کہتے ہیں، کس ایج میں بچے نے سو یوز کیا، کس ایج میں بچے نے ہیمر یوز کیا. ہیمر، وہ بچہ جو ہیمر یوز کر رہا ہے وہ ایک بہت اہم ایجوکیشنل ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہے. ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم پینسل کو تھامنے سے شروع ہوتی ہے اور پینسل کو چھوڑنے سے ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا جب تک بچہ پینسل تھام کے کاغذ پر کچھ کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے حالت تعلیم میں. ارے بھائی، یہ بچہ جب کوئی نائف لے کے سبزی کاٹ رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. جب یہ ہیمر کے ساتھ نیل کسی کیل کو ٹھوک رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. جب یہ آپ کی گاڑی کا پنکچر لگا رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. یا چلے ٹائر چینج کر رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ریئل ورلڈ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ہیں جن سے ہم اپنے بچے کو محروم کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایکسپیرینسز اور اپرچونیٹیز کا اہتمام ہونا ضروری ہے. پھر اگلا سوال ہے، واٹ ٹاپکس ہیو یو چوزن ٹو ڈسکس ود یور چائلڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ہز انٹلیکچوئل میچیورٹی اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. موضوعات کی وہ فہرست کہاں ہے، وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ اس سے پہلے کہ وہ 14 ایئرس کا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے سے ان موضوعات پہ بات کروں. خدا کون ہے، زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، خوشی کیا ہے، 21ویں صدی کیا ہے، ذہن کیسے کام کرتا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے. بہت سارے موضوعات ہیں. نیڈز اور وانٹس کا فرق کیا ہے، بیوٹی کسے کہتے ہیں، دوست کون ہوتا ہے. یہ سب موضوعات ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ موضوعات ہیں. ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، نفس. وی نو نتھنگ اباؤٹ نفس، کیونکہ نفس ہمارے کریکولم کے اندر ہے نہیں. بلکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں، آپ بتائیں یہ کون سے سبجیکٹ میں آئیں گی، کسی سبجیکٹ میں آئیں گی؟ مجھے یہ بتائیے، کیا کسی بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ کون سے سبجیکٹ میں پڑھائیں گے؟ یہ باتیں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو کریکولم ان کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا. تو یہ ہاں، یا غصہ کیوں آتا ہے، یا کب آنا چاہیے، یا کیا آنا بھی چاہیے نہیں آنا چاہیے، اس آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری اس سے متعلق چیزیں. تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. تو وہ موضوعات کی کوئی فہرست ایسی ہے ہی نہیں. یہ سوال آپ کو انوائٹ کرے گا کہ آپ ایسے موضوعات سوچئے. There should be a list of topics, there should be a list of questions کہ میں اپنے بچے سے بیٹھ کے یہ باتیں کروں. دیکھیں، باتیں جو ہیں وہ بہت تعلیمی عمل ہے. جو لوگ باتوں کو تعلیم کے راستے کا آبسٹیکل سمجھتے ہیں وہ تعلیم کے پروسیس کو اور بچے کے ذہن کو بالکل بھی نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے. باتیں تعلیم کا آبسٹیکل نہیں ہیں، باتیں تعلیم کا پروسیس ہیں. اس بات پہ پریشان نہیں ہو کہ یہ باتیں کر رہا ہے. یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ ذہن میں جو الجھنیں ہیں وہ سلجھ جائیں. تو باتیں، بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ 3 کام خالصتاً تعلیمی کام: باتیں کرنا، کھیلنا اور گھومنا. اور ہماری سوسائٹی میں تینوں کام اینٹی ایجوکیشنل کے طور پر مشہور ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ، بلکہ ہم کہتے ہیں باتیں کرتے رہو گے یا کچھ سیکھو گے. اور باتیں کرنا یا کھیلنا یا گھومنا اسے لگتا ہے کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے، حالانکہ یہ بہت زبردست تعلیمی کام ہے. یہ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح اس کے ایک بات اور بتاؤں، اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنا لیں گے، وہ بچہ جس کی نشوونما ٹھیک ہو رہی ہے نا، اس کا ایک زبردست انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، اور اچھے سوالات پیدا ہوں گے، اور بڑے سوالات پیدا ہوں گے. جن موضوعات اور سوالات کو ڈسکس کرنا ہے بچوں سے، وہ سوال آپ کے بچے کے ذہن میں خود پیدا ہونے لگے گا.
وہ سوال کرے گا کہ ہمارے خاندان کی جو فلاں خاتون ہے جن کا انتقال ہوا ہے، یہ انتقال کے بعد کہاں گئی ہیں، اور ہم وہاں کب جائیں گے، آپ کب جائیں گی؟ تو وہ ہم کہیں گے اللہ نہ کرے، اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ نہ کرے۔ تو ایسی بات منہ سے نہیں نکالو۔ تو یہ جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب نہیں۔ ڈیتھ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، لائف کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لائف کی میننگ فلنس اسی درجے پہ آپ ایکسپلور کر پائے ہیں جس درجے پہ آپ ڈیتھ کو ڈسکس کر سکے۔ ریممبرنس آف ڈیتھ اور ڈسکشن آن ڈیتھ لائف کی میننگ فلنس کو انیبل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے، سب سے بڑا ٹول۔ جو انسان موت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، موت کو یاد نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی زندگی کی معنویت کو کبھی اس کے لیے بہت دشوار ہے کہ وہ اپنی زندگی کی معنویت کو حاصل کر پائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن مومن اور کافر میں جو بڑا فرق ہے وہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ فرق مسلمانوں کے ذہن میں بھی کھرچتا جا رہا ہے، اور وہ فرق بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافر کی سائیکک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اور مومن کی آئیڈیل سائیکک کنڈیشن یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا، جواب دہی کے احساس سے، جواب دہی سے ڈرتا ہے۔ موت سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے مرنے کے لیے تو تیار ہوں، زیادہ محفوظ ہوں گا اس کے پاس جا کے۔ امتحان ختم ہو گیا تو اب عافیت جب آپ امتحان گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں، یا جب اندر جاتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں؟ تو زندگی امتحان ہے، تو موت سے وہ نہیں گھبرائے گا۔ آئیڈیل سائیکک کنڈیشن اس کی ہے، وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے، وہ جواب دہی سے گھبراتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس عمل کہاں ہے جو میں پیش کروں گا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کیا عمل لے کے جاؤں گا؟ میں اگر میرا حساب لے لیا گیا تو میں کیسے پاس ہوں گا؟ بات واضح؟ اس احساس سے کانپتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ موت کو تو وہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو خیر ان موضوعات کو آپ نے، یہ سب جو کویسچنز ہیں یہ پورے کام ہیں، یہ آپ کو ایک ایک کویسچن میں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے، یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اگلے کویسچن پہ جاتے ہیں۔ When was the last time your child asked a new question and you had an hour-long intellectual discussion with your child? How often does it happen in your lives? آخری دفعہ آپ کے بچے نے ایسا سوال آپ سے کب کیا جس کے بعد آدھے گھنٹے، کم از کم آدھے گھنٹے کا، بلکہ کم از کم 1 گھنٹے کا ایک ڈسکشن ہوا؟ اس ڈسکشن میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ ڈسکشن خوشی خوشی ہو رہا تھا، جبرن نہیں ہو رہا تھا، دل کی ایک خوشی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایسا سوال آخری دفعہ اس نے کب کیا؟ اور ایسا آپ کی زندگی میں کتنا ہوتا؟ تو اس ڈسکشن میں غیبت نہیں تھی، اس ڈسکشن میں شاپنگ کی باتیں نہیں تھیں، اس ڈسکشن میں نمبروں کے اور ہوم ورک کے اور ایگزام کے مسئلے نہیں تھے۔ اگر یہ 3 کام اس ڈسکشن سے نکال دیں تو وہ ڈسکشن واقعی اچھا ڈسکشن ہے۔ یعنی ہوم ورک، کلاس ورک، امتحان، یہ والی بات نہ کریں، شاپنگ کی بات نہ کریں، غیبت نہ کریں، پھر بات کیا کریں؟ اور لوگ کہیں گے سر اور کیا بات ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اور کون سی باتیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں؟ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ بچہ سوال کرتا ہے۔ دیکھیں اہم بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ نہیں ہوتی کہ بچہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، یا اسکول میں جو سوال ہوا اس سے اس کا جواب نہیں دے سکا، یا امتحان کا سوال نہیں حل کر پایا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال نہیں کیا ایک عرصے سے، 4 دن گزر گئے کوئی نیا سوال اس نے نہیں کیا، 2 ہفتے گزر گئے سوال نہیں کر رہا، سوال کرنا چھوڑ دیا اس نے۔ نیند اڑ جانی چاہیے ہماری اگر ہمارا بچہ ہم سے سوال نہیں کر رہا۔ ہاں ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اچھا سوال نہیں کر رہا، چلو صحیح ہے، بلکہ
سوال ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. ایک تو تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے. ہاں نہیں، بچے کے ذہن میں تو بہت سوال ہیں. تعلق سوال کی اجازت نہیں دے پا رہا، مصروفیت سوال کا موقع نہیں دے پا رہی، تعلق سوال کی اجازت نہیں دے پا رہا. اسکرین ان کے گھر میں وہی، مطلب اسکرین کون لے کر آیا؟ یہ اسکرین کے بارے میں میں ایک بات بتا کے ابھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکرین سے کیسے بچائیں، اسکرین کی ایڈکشن ہو گئی، ایڈکشن اس سے کیسے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں اکثر کہ وہ ان چیزوں کی لسٹ بنائیے جس کی ایڈکشن آپ کے بچے کو نہیں ہوئی ہے. مثلا اوپیم کی ایڈکشن نہیں ہوئی الحمدللہ، نہیں ہے نا. شراب کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہے. جس چیز کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہے اس کی لسٹ بنائیں اور پھر بتائیں ان کی ایڈکشن کیوں نہیں ہوئی. بس وہی ریزن بنے گی اس کی ایڈکشن سے نکالنے کی. بات سمجھ آئی؟ مطلب اس کی ایڈکشن ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ مطلب آپ نے فائنینس کیا ہے ان ایڈکشن کو، فائنینسر کو پکڑا جائے گا. اس ایڈکشن کی فائنینسر کون ہے؟ مطلب اگر کسی علاقے میں مطلب who is financing these addictions? Arrest him. اچھا نیکسٹ. ہاں ہم سوالوں کو، ہم ان کے سوالوں پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں. بالکل میں تو اکثر یہ کہتا ہوں بھائی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم اپنے نفسیاتی مسائل سے بچانے کی ذمہ داری قبول کریں. ہم یہ مانیں کہ ہم اپنے نفسیاتی جو عوارض ہیں اس کے شر سے اپنے بچوں کو، یعنی بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اگر کوئی انسان یہ ارادہ کرے اور اس کی کوشش کرے کہ میں اپنے نفس کی آلودگی سے اپنے بچوں کو بچاؤں گا، میں اپنے نفسیاتی عوارض کے شر سے اپنے بچوں کو بچاؤں گا، یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب اس کی کوشش کرے، وہ مسئلہ یہ ہے. نیکسٹ کویسچن ہے when was the last time you recited a piece of poetry to your child or talked about your favorite authors and poets? بچوں سے پوچھا جائے آپ کی امی آپ کے ابو کے کوئی فیوریٹ آتھرز ہیں تو وہ ہنسیں گے اس سوال، مطلب انہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ کس طرح کا سوال. آخری دفعہ آپ کی زبان سے آپ کے بچوں نے کوئی شعر کب سنا، کوئی نظم کب سنی؟ اور شعر جو ہے یہ بہت اہم پوئٹک ایکسپیرینس جو ہے، یا شعر کو سننے کا جو تجربہ ہے بہت اہم ہے. شعر جو ہے وہ ہمارا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم شاعری سے ایک بہت مسلسل گریز کر رہے ہیں اور اس سے پرہیز فرما رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شاعری کیا کرتی ہے؟ شاعری جو ہے وہ ہمیں کسی بھی بات کو گہرائی میں اتر کے دیکھنے، کسی بھی بات کے کہہ لیجئے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنے کے قابل بناتی ہے. شاعری جو ہے وہ دقیقے کی تفہیم کے قابل بناتی ہے آپ کو. شاعری جو ہے وہ کسی انٹلیکچولی ڈینس کانٹینٹ کو انٹرپریٹ اور انفر کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر بیدار کرتی ہے. کوئی ایسا کانٹینٹ جس کی کوگنیٹو ڈینسٹی بہت ہائی ہے، اس کانٹینٹ کو کیسے ان پیک کروں، وہ ایبلٹی آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. تو یہ ہم اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کر رہے. ہم اپنے بچوں کو، یہ بہت ضروری ہے. آپ کے گھر میں نشست ہونی چاہیے، شعری نشست، جس میں گھر کے سب لوگ بیٹھے ہوں اور اپنے پسندیدہ کلام شیئر کر رہے ہوں. آپ نکالیں اپنی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور بیٹھ کے شیئر کریں، اور اچھا کلام ہو، اچھی چیزیں ہوں. اچھی شاعری بھی ہوتی ہے، بری شاعری بھی ہوتی ہے، گھٹیا شاعری بھی ہوتی ہے، بہت ایسی شاعری بھی ہوتی ہے جو بہت آپ کو ایک الگ ہی عالم کی بات کرے. عالم بالا کی شاعری بھی ہوتی ہے، بالا خانے کی شاعری بھی ہوتی ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے. بہرحال How often does your child see you reading a book or writing a diary? تو لکھنے اور پڑھنے کا کام جس کو مسلسل کروانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کرتے ہوئے وہ کتنی دفعہ دیکھتا ہے؟
بہت سے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے اور پڑھنے کا کام طاقت والے مجبوروں پہ شوقیہ کرواتے ہیں. عملی زندگی میں اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی ہم لکھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. لکھنا اس لیے نہیں سیکھتے تاکہ زندگی میں اس سے کوئی مدد لے سکیں. پڑھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. لکھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. الحمدللہ امتحان پاس کر لیے ہیں, اب میری توبہ, نہ لکھوں گا نہ پڑھوں گا. آپ سوچئے نا, یعنی ہم نے جتنے پیسوں کی پیپسی پی ہے اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خریدیں. ہم نے جتنے پیسوں کے چرغے کھائے ہیں اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خریدیں. ہمیں 200 روپے کی کتاب مہنگی لگتی ہے اور 1500 روپے کا جوتا سستا لگتا ہے. جس دن آپ کے ہاتھ میں کتاب کی قیمت آپ کے پاؤں کے جوتے کی قیمت سے زیادہ ہوگی نا, اس دن میں سمجھوں گا کہ آپ نے تعلیم کو اور علم کو اور کتاب کو اہمیت دی. جتنے جوڑے جتنے آپ کی وارڈروب میں جتنے کپڑے ہیں, جتنے لباس, جتنے ڈریسز ہیں, اس سے 7 ٹائمز زیادہ ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں کتابیں ہونی چاہیے. جتنے آپ کے گھر میں برتن ہیں, انڈیویجول پیس کو کاؤنٹ کریں. ایک ہوتا ہے نا, آپ کراکری سیٹ لیتے ہیں تو آتا ہے 120 پیسز, تو 120 پیسز میں وہ اگر کوئی ڈونگا ہے تو اس کے ڈھکن کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں, ڈونگے کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ نے سوسر الگ کاؤنٹ ہوتی ہے, کپ الگ کاؤنٹ ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے آپ اپنے گھر کے تمام کپڑوں کو کاؤنٹ کریں, اس سے 7 ٹائمز زیادہ آپ کے کتابیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرے تن کی خوراک زیادہ اہم ہے یا کوئی اور سی خوراک زیادہ اہم. ہم اس کو کوئی ویلیو تو نہیں دے رہے, یعنی عملی طور پر ہم اس کو ویلیو دیں. بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے, ہر گھر میں. اور اگر آپ کہیں کہ میرے گھر میں لائبریری کی جگہ نہیں ہے تو میں آپ کو جگہ نکال کے دکھاتا ہوں. جس دیوار پہ ٹی وی لگا ہوا ہے وہ ذرا سی خالی کرنی پڑے گی, اور اگر پیسوں کی کمی ہے تو میں بھی آپ کو اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ جو صوفہ سیٹ ہے اس کو نکالنا, کیونکہ صوفہ سیٹ جو ہے وہ جگہ گھیرتا ہے, اور پیسوں کا بھی آتا ہے. آپ کر لیں فرشی نشست اور لگا لیں کتابیں, انشاءاللہ بہت ساری کتابیں آ جائیں گی اور جگہ بن جائے گی. You must have a reading room. You must have a library at your home. You must have a proper, dedicated, exclusive writing center at your home. جہاں مختلف طرح کی لکھنے کی چیزیں اویلیبل ہیں, ریڈیلی اویلیبل ہیں, ساری چیزیں وہاں ارینجڈ ہیں. اگر ایک بچہ اپنی کہانی یا شاعری یا ناول یا سٹوری بیٹھ کے لکھ رہا تھا اور پھر اسے نیند آئی تو وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا, دوبارہ اٹھا تو دوبارہ آ کے پھر اس نے لکھنا شروع کیا, وہاں سے لکھ سکتا ہے. تو وہ اس کو ایک پراپر ایریا اس کو ملنا چاہیے لکھنے اور پڑھنے کا. تو اگر کسی کے پاس 2 کمروں کا گھر ہے تو ایک کمرہ جو ہے وہ اس کام کے لیے ہو, دوسرا کمرہ باقی چیزوں کے لیے ہو. اور اگر ایک ہی کمرے کا گھر ہے تو آدھا کمرہ اس کام کے لیے, آدھا کمرہ دوسری چیز کے لیے. اور اگر خدا نخواستہ زیادہ کمروں کا گھر ہے تو پھر مطلب خود ہی پھر اس کے لیے جگہ تو نکالیے. بات سمجھ آ رہی؟ بڑی زبردست بات میں نے پڑھی ایک جگہ, جب میرے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو کتاب خریدتا ہوں, اور جب کچھ اور پیسے آتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے لیتا ہوں. اس سے اس کی ترجیحات کا تعین ہو رہا ہے. تو یہ آپ لکھتے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ بہت اہم بات ہے. When was the last time you wrote to your child? How often do you do so? Does your child write in reply? اگر میرا رائٹنگ سیکھنا, مجھے رائٹنگ آتی ہے, میرے بچے کو رائٹنگ آتی ہے, میں کچھ لکھ سکتا ہوں, میرا بچہ کچھ لکھ سکتا ہے, ہم دونوں کا لکھنے کی جو اسکل ہے اس سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ کمیونیکیٹ نہیں کیا, کیا بد نصیبی ہے. یعنی والد اور والدہ اگر لکھ سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین, یعنی وہ انسان جو آپ کی رائٹنگ کو پڑھنا سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے وہ کون ہوگا؟ ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہیں جہاں لینگویج کے ٹیچر کی ہینڈ رائٹنگ تو بچوں نے بورڈ پہ دیکھی ہے, رائٹنگ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. مطلب آپ کی کوئی تحریر سے لطف اٹھانے کا
مطلب کتنے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے اپنے لینگویج ٹیچر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کہانی یا مضمون یا کوئی اور ایسی بات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوگا. انہوں نے اس فقرے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے, امپروو یور رائٹنگ. کیا خیال ہے؟ تو یہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے اساتذہ کا تعارف ہوا ہوگا, جنہیں اپنے اساتذہ کی پسندیدہ کتاب کا تعارف ہوا ہوگا, جنہیں یہ پتا ہوگا کہ آج کل ہماری امی اور ہمارے ابا یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے بچے کو لکھیے, اپنے بچے کو اپنے بچے کو خط لکھیے, اپنے بچے کو اپنی باتیں کیجیے اس میں, اور آپ کا بچہ بھی جواب میں آپ کو لکھے. بڑا زبردست تجربہ ہے. بلکہ ایک دوسرے کو, شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کو لکھ سکتے ہیں. بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. When was the last time you praised your spouse in front of your children? یہ وہ سوال ہے جو سمجھنے میں بہت آسان ہے, کرنے میں بہت دشوار. یعنی لوگوں کے سامنے اپنی بیگم کی تعریف آخری دفعہ کب کی؟ تو یہ ہمارے یہاں بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو آپ کو اپنے اسپاؤس سے بہت اچھی ریلیشن شپ بنانی ہوگی. اسپاؤس سے کٹی اور بچوں سے دوستی, اس کا مطلب ہے بربادی. بلکہ میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, میں آپ سے ایک بڑا عجیب سا سوال کرتا ہوں. اگر آپ کے بچوں سے میں یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تمہاری امی کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر یہ سوال بچوں سے کیا جائے کہ یہ بتاؤ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا جواب ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ ان کا کیا جواب ہونا چاہیے, اس کا اچھا جواب کون سا ہے؟ اس وقت ہماری سوسائٹی جہاں کھڑی ہے, سب بچے کہیں گے کہ ہمیں دیتے ہیں زیادہ اہمیت. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو سر پہ چڑھائیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ سب سے زیادہ اہمیت اپنے بچوں کو دیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جس کی جو اہمیت ہے وہ دیں, اور اپنے بچوں کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے. اگر میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کی سیلف رسپیکٹ محفوظ نہیں ہے تو میں مسلمان ہونے کو کوالیفائی نہیں کروں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈرڈ ہے سیٹ کیا ہوا. تو کیا اس حدیث کی اپلیکیشن بچوں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس حدیث کی اپلیکیشن مجھ سے طاقتور والوں پہ تو ہوگی. وہ تمام لوگ جو مجھ سے طاقت میں زیادہ ہیں, جو مجھ سے پوزیشن میں, لیول میں, ایج میں اوپر ہیں, ان کی عزت نفس میری زبان سے متاثر نہ ہو. یہ تو خود ہی ہوگا کام. اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی ہوتا. یہ تو آپ کی مجبوری ہے. عزت دینے کا امتحان اسی وقت پیش آتا ہے جب آپ کا معاملہ کمزوروں سے, چھوٹوں سے, نیچے جو لوگ ہیں ان سے پیش آتا ہے. تب آپ کو عزت دینی ہوتی ہے. بچوں کو آپ عزت دیں. تو اپنے بچوں دیکھیے, ہونا یہ چاہیے, اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ بچے یہ کہیں کہ میرے والد میری والدہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں. پہلے والدہ ہیں پھر ہمیں. اور بچے یہ کہیں میری امی میرے ابو کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور اس کے بعد ہم. دیکھیں, ایک 21ویں صدی کی ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی صدیوں میں نا اولاد سعادت مند ہوتی تھی, فرما بردار ہوتی تھی. 21ویں صدی میں والدین فرما بردار اور سعادت مند بن گئے. بس یہ ایک, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کریں آپ, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. سعادت مند اور فرما بردار والد اور والدہ نہیں بنے. ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے نہیں پڑیں, ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں. اس کو چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. جتنا انٹریکشن, جتنا ٹائم اسے دیں وہ اچھا دیں. اپنے اوپر کام کریں, اس کی فکر نہیں کریں. اگر آپ کے اندر اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر
اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کو سمجھیے۔ اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر اپنے آپ کو دوزخ میں سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اپنی فکر کیجئے۔ جب آپ اپنی فکر کریں گے نا کہ میں صحیح ہو جاؤں تو انشاءاللہ یہی فکر اسے لگ جائے گی۔ یہ سمجھ آ رہی بات؟ جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میں کیسے بچوں گا اس دن، جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، میں اپنی زبان کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، میں اپنے ذہن کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، میں اپنے چیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو، اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، اپنا تزکیہ نہیں کر پا رہا، جب میں اس فکر میں پریشان ہوں گا تو انشاءاللہ یہی فکر اسے بھی لگ جائے گی۔ لیکن جب میں اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کروں گا تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تعلق بنائیے، اپنی فکر کیجئے، انشاءاللہ معاملات ٹھیک رہیں گے۔ پھر اگلا سوال، How often have your children seen you forgiving others؟ آپ کے بچوں نے آپ کو معاف کرتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ اور معاف نہ کرتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ یعنی اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ امی اور ابو نے کس کس کو معاف نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو کہیں گے ابو نے امی کو معاف نہیں کیا، امی نے ابو کو معاف نہیں کیا، ان دونوں نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم نے بھی ان سب کو معاف نہیں کیا۔ بالکل ایسی صورتحال پیدا ہو۔ کوئی بات نہیں کہنا اگر آپ کے لیے آسان نہیں ہے تو آپ معاف نہیں کر رہے۔ کوئی بات نہیں کہہ سکیں آپ۔ زندگی کا وہ فیز جس میں کوئی بات نہیں کہنا مشکل ہو گیا، وہ آپ کی زندگی کا سب سے دشوار فیز ہے۔ تو کوئی بات نہیں کہنا اور یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہہ سکیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، ریلیکس۔ آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی، آپ نے اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، نہیں کر سکا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو معاف کرنا۔ پھر ایک اور کویسچن ہے، واٹ آر یور وشز اینڈ وریز، آر یور وشز اینڈ وریز میننگ فل اینڈ ورتھ وائل؟ آپ کی کیا آرزوئیں ہیں، آپ کی کیا تمنائیں ہیں، آپ کی کیا پریشانیاں ہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی ٹاپ 10 وشز اور ٹاپ 10 وریز ایک پیپر پہ لکھ دیں تو آپ جو کچھ لکھیں گے وہ آپ کی کمپلیٹ سائیکک کنڈیشن کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ کتنی مبارک پریشانیاں ہیں جن میں آپ مبتلا ہیں، اور کتنی فضول ہیں یا کتنی مبارک ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اپنا ایک سیلف انالیسس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ہماری پریشانی کوئی اچھی پریشانی ہو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو آرزویں نفیس ہو جائیں، آرزویں ٹھیک ہو جائیں۔ میں یعنی یہ جس چیز کی پریشانی مجھے لگی رہتی ہے، یہ بھی بھلا کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ اس طرح سے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی حسرتیں میرے دل میں جمع ہیں، یہ میرے سجدوں کی کوالٹی کو خراب کر رہی ہیں، میں ان حسرتوں کو اپنے اندر سے کھرچ کھرچ کے نکالوں۔ میرا انسانوں سے تعلق، میرا اپنے آپ سے تعلق، میرا خدا سے تعلق، فطرت سے تعلق، دوسروں سے تعلق کچھ فضول قسم کی خواہشات کے نتیجے میں آلودہ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے۔ تو میں اپنی آرزوؤں پہ کام کروں، میں اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو نفیس سے نفیس تر بناؤں۔ تربیہ کا پہلا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ اس کی خواہشات جو ہیں وہ اچھی خواہشات ہوں، بری خواہشات نہ ہوں۔
اس کا نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہو وہ اپنے نفس پہ نظر رکھے، اس کے اندر بری خواہش پیدا ہو تو اسے ہٹائے، اچھی خواہش پیدا ہو تو اس کو لے کے چلے۔ یہ کام نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، ہمیں کبھی بچوں کو دیکھنا ہے، کبھی دنیا کو دیکھنا ہے، پھر سیل کہاں لگی ہے وہ دیکھنی ہے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے اس کی پریشانی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی مطلب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہم نے اپنے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کروں، ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ پولیو نہیں ہے، ہمارے وطن کے سب سے بڑے مسئلے کا نام ڈیم نہیں ہے، ہمارے وطن کے سب سے بڑے مسئلے کا نام ہے علم کی، اخلاق کی اور ایمان کی کمی۔ ہم اپنے سب سے بڑے مسئلے کو پہچان نہیں پائے۔ پولیو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سڑکیں خراب ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہماری ٹرینیں دیر سے چلتی ہیں، یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تعلق کی گہرائی اور معنویت کو ایکسپلور نہیں کر پائے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے یہ میں نے بہرحال آپ کو، میں جو بات میں نے کی، میں اب تک اس کو بس شروع میں نے یہ بات کی کہ 21ویں صدی کا کیا چیلنج ہے وہ تعلق کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ ساری بات جو 3 سیٹس آف کویسچنز ہیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا آخر میں ہم یہ دعا کر لیں کہ رب کریم ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب کریم ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلبہ کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔